नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन, आप सबका भी इस्तक़बाल है, पूरी टीम आप सबको भी सुबह बखैर कह रही है। और इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब आएँ, आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता तबीब नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर असलम खान साहब आपसे रूबरू होंगे। बहुत सारी मालूमात का ख़जाना उस छोटी सी मुलाकात में भी पिन्हा होता है, तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह शुरू से आखिर तक आप हमारे प्रोग्राम को इसी इन्हमाक, इसी यकसुई, इसी लगन के साथ देखते रहेंगे जो हर रोज़ आपके सवालात के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में हम तक पहुँचती है, या आपके तासुरात के ज़रिए। अपनी बात मनवाने का तरीक़ा, ये है हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू। नाज़रीन, दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उसे मुनासिब रद्द अमल भी मिले, और हम ये देखते हैं कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। अगर हम किसी को तब्दील करना चाहें या अपनी बात किसी से मनवाना चाहें, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार मोहब्बत का है, नरमी का है, शफ़क़त का है। गुड पेरेंटिंग आज एक बहुत अहम मौजू बन गया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ दुनिया में बर्निंग इशूज़ हैं उनमें से एक अहम मसला ये भी है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत, परवरिश और तरबियत कैसे की जाए बेहतरीन तरीक़े पर। तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू ज़रूर होगी। इब्तिदा करते हैं एक छोटे से वाक़े से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों में से किसी एक, इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा में से किसी एक को प्यार कर रहे थे। तो आपने जब बच्चे का बोसा लिया तो वहीं पर एक सहाबी हैं हज़रत अक़रा बिन हाबिस, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे 10 बेटे हैं और मैंने कभी किसी का बोसा नहीं लिया, कभी किसी को इतनी शफ़क़त से अपने करीब नहीं किया, इस तरह प्यार नहीं किया। तो रसूलल्लाह कहते हैं कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। वो बात भी जो दूसरा मानने को तैयार नहीं होता, बड़ी प्यारे तरीके से मनवाई जा सकती है। तो मोहब्बत के अलावा कुछ और तरीक़े भी हैं जिनसे हम बच्चों से, ख़ासतौर पर अपनी औलाद से अपनी बात मनवा सकते हैं, अगर वो जायज़ है तो आइए मौलाना साहब से हम रब्ता करते हैं, जुड़ते हैं। मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि एक ज़माना था जब लोग सख्ती का सहारा लिया करते थे। मदरसों में ये आप देखते थे कि एक कमची सी होती थी, छड़ी होती थी। माँ बाप हैं तो वो बच्चे एक निगाह देख करके वो खुशमगी सी या गज़बनाक नज़रें देखकर सहम जाया करते थे। तो वो ज़माना और आज का ज़माना, आप भी माशाअल्लाह साहिब औलाद हैं, नन्ही सी बच्ची आपकी भी है, तो आप उस ज़माने में और आज के ज़माने में जो फ़र्क देख रहे हैं, और आज के ज़माने में बच्चों की तालीम और तरबियत या परवरिश क्यों मुश्किल होती जा रही है? क्यों अपनी बात बच्चों तक पहुँचाना या बच्चों की हर ज़िद को पूरा करना या उनकी बात को मानना दुश्वार हो गया है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत ही अहम मौजू है ये, और ये बहुत ही करंट बर्निंग इशू है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि तमाम लोगों के मसाइल होते हैं कि उनका बच्चा उनकी बातें नहीं मानता, और इस बात पे कभी गौर नहीं किया जाता कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कौन से तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ये तरीक़ा आमतौर पे बहुत ज़्यादा राइज था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना, उन पे हाथ उठाना, उनको मारना, ये बहुत आम था। लेकिन आज के दौर में चूंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बच्चों को डांटना और मारना तो बहुत ज़्यादा ममनू है, बल्कि एक लीगल इशू हो जाता है कि आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। उन जगहों पे देखने को एक ख़ास बात ये भी मिलती है कि जहाँ पे बच्चों को मारा नहीं जाता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, क्योंकि बच्चों की परवरिश ही इस तरीके से हुआ करती है कि बच्चा बड़ा होते होते तक उसको ये मालूम ही नहीं होता कि हाथ भी उठाना कोई चीज़ होती है। और हमारे माहौल में जहाँ बच्चों पे हाथ उठाया जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जाता है, उनको घूरा जाता है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बच्चा वही चीज़ देखकर सीखता और जानता पहचानता, और उसी में पनपता, जब आगे बढ़ता है तो वो भी हाथ उठाता है। यानी जो एग्रेशन है, जो बच्चे के अंदर एक शिद्दत पसंदी है, वो वहीं से बचपन से जन्म लेने लगती है जब वो देखता है कि कोई उस पर हाथ उठा रहा है या घर में हाथ उठाने का माहौल है, बदकलामी या एक दूसरे को गालियों से बात करना, ये चीज़ें बच्चों की नफ्सियात पर बहुत असर डालते हैं। गुस्सा, जिसका भी आपने जिक्र किया, हम ये देखते हैं कि आजकल तो हर शख्स गुस्से में मुब्तला है, किसी न किसी रूप में उसके अंदर
غصہ موجود ہے. غصہ اگر وہ پھوٹ نہیں پڑتا ہے تو وہ اندر اندر گھٹن کا شکار ضرور ہوتا ہے. تو یہ جو غصہ ہے یہ بچوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے, اور غصے کی حالت میں بچے سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بالکل, دیکھیے غصے سے پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ڈپریشن. بچہ اگر تعلیم حاصل کرنے میں کہیں پیچھے رہ جا رہا ہے تو ایک بچے کا اپنا ڈپریشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے, کمپیریزن کرتا ہے, اور یہی چیز ڈپریشن کا شکار بناتی ہے بچے کو. پھر جب بچہ گھر واپس لوٹتا ہے اور اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ کہیں پیچھے رہ رہا ہے, اس کے مارکس کم آ رہے ہیں, وہ پڑھائی میں اپنے ساتھیوں کے مقابلے وہ کمتر ہے, تو یہ چیز دیکھتے ہوئے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے تو بچے کو تسلی دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو اپریشیٹ کریں. کہتے ہیں کہ جو چیز زیادہ اپریشیٹ کی جاتی ہے وہی چیز زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے. تو جب آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے, اس کی تعریف نہیں کریں گے, اس کی کارکردگی کو اکنالج نہیں کریں گے, اس کے اندر وہ بیداری اور جو خوش ہونے کا جو جذبہ ہوتا ہے اور اپنے کام کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بڑھ نہیں پاتا. آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. آپ یہ اور چیز غور کیجئے کہ اگر بچے کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کسی دوسرے سے اور اس کے اندر ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں یا اس کو مار رہے ہیں, تو وہی تھوڑا سا اس سکے کو الٹ کے دیکھا جائے کہ اگر بچہ آپ کو کمپیئر کرے, مان لیجئے آپ اگر بڑے ہیں, آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلاس میں اپنے دوسرے بچوں سے پیچھے رہ گیا ہے, وہیں تھوڑا سا اگر کہانی کو بدل دیں اور ماں باپ کو کہیں کہ ایک سال میں آپ کو بھی ایک پیپر جا کر مدرسے میں اور اسکول میں دینا ہے, اور پھر آپ کو کمپیئر کیا جائے گا دوسروں کے والدین سے, تو آپ بھی اپنے آپ کو دوسروں کے والدین سے کہیں نہ کہیں کم پائیں گے. کسی سے زیادہ بھی پا سکتے ہیں لیکن کسی نہ کسی سے کمتر ہوں گے. تو وہی سوچنا چاہیے کہ آپ کا کمتر ہونا یا آپ کے مارکس کا کم آنا یہ آپ کی صلاحیت کے کمتر ہونے کی دلیل نہیں ہے. آج ہمارے پاس نہ جانے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے مفکرین جو پڑھائی کے دور میں, اپنی تعلیمی دور میں بڑے کمتر رہے ہیں اور بہت پیچھے رہے ہیں, لیکن آج جب دنیا میں جب وہ کھل کر سامنے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں, تعلیمی میدان الگ ہوتا ہے اور کارکردگی کا میدان الگ ہوتا ہے, تو کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں جو آپ نے کہا تعلیمی میدان الگ ہوتا ہے, کارکردگی کا میدان الگ ہوتا ہے, اسی طرح بچے کی جو کچھ بننے کی خواہش ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ہے اس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی گول مقرر, کوئی ہدف نشانہ کوئی مقرر کر رکھا ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم بچے کو اپنے طے کردہ راستوں پر چلائیں؟ بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, بچہ پینٹر بننا چاہتا ہے, بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, لیکن والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, جبکہ اس کا میلان طبعی میلان ادھر نہیں ہے, اس کے اندر اللہ نے دوسری تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں. تو کیوں نہیں آج کے والدین بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو اللہ نے خصوصیت رکھی ہے اس کو پنپنے کا موقع تو ملے, وہ تو سر وہیں کچل دیا جاتا ہے اس کا. بالکل, اللہ رب العزت نے ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ایسی ضرور رکھی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں وہ دوسرے بچوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. ہم اپنے بچوں پہ غور کریں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو دوسروں سے الگ ہوتی ہے. اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر بچے کا میلان کسی خاص چیز کی طرف ہے, اگر وہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے یا کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, اس کا میلان اگر جس طرف ہے اس سے ہٹ کر دوسرے سبجیکٹ کی طرف ہم اگر اس کو لے کر آتے ہیں تو وہ اتنا بہتر نہیں کر پائے گا جتنا بہتر وہ اپنے میلان کی سبجیکٹ کی طرف کر سکتا تھا. تو ہمیں فورس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایک والدین کی حیثیت سے, ایک گارجن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم بچے کے میلان کو سمجھیں, اس کی ضرورتوں کو سمجھیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کی تمام کی ضرورتوں کو پورا کریں. ایک بیریئر ہونا چاہیے کہ کیا ضرورتیں پوری ہونی ہیں, کیا ضرورتیں پوری نہیں ہونی ہیں. ان دونوں کو مقابلے میں رکھتے ہوئے اس کی جو جائز مرادیں ہیں اس کو پورا کیا جائے اور اس کو اس میں سپورٹ کیا جائے. بالکل, وہ جو تناسب کی بات آپ نے کی ہے کہ دونوں کے درمیان توازن ضرور ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور ہے مولانا صاحب, کہیں پڑھا ہے کہ 2 اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں بچوں کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سازگار ہوتا ہے. یہ 2 اوقات ایسے ہیں جب صبح بچہ نیند سے آہستگی سے بیدار ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت والدین اگر تھوڑا سا وقت بچوں کو دے دیں, اس سے بات کریں, کاؤنسلنگ کریں. اسی طرح دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب بچہ نیند کی آغوش میں جا رہا ہوتا ہے. تو وہ جو تنویمی کیفیت ہوتی ہے نا, نیند میں ڈوبنے ابھرنے کی, آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں جانے کی, اس وقت ماں باپ جو باتیں کہتے ہیں وہ بچے کے ذہن پر بہت یعنی گہرے اثرات چھوڑتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج انہی دونوں اوقات میں ماں باپ بچوں سے بہت دور ہوتے ہیں. صبح اسکول بھیجنے کی جلدی ہے,
ابتدائی ہوتی ہے گفتگو کی یا صبح بچے اور خاص طور پر ماں کی ملاقات کی کہ جلدی کرو اسکول کی بس جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، اسکول کو لیٹ ہو جاؤ گے، دیر ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ باتیں. تو وہ بچہ جو وہ وقت جب وہ باتیں اخذ کر سکتا تھا یا ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتار سکتا تھا، ذہن پہ نقش کر سکتا تھا، وہ وقت مس ہو جاتا ہے. اسی طرح رات کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھے گھروں میں آج بھی رات کو مائیں یا باپ بچے کو کچھ کہانیاں سناتی ہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ بچوں سے اپنی بات منوانے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیے خاص بات اس میں یہ ہے کہ بچوں کو جس وقت میں سمجھانا ہے اس کا تعین ہونا چاہیے. عام طور پہ والدین بچے کو کب سمجھاتے ہیں؟ جب بچے کی کوئی شکایت آپ کے پاس آ گئی ہو، اس کے مارکس کم آ گئے ہوں، یا کوئی اس نے ایسی غلطی کی ہو جس پہ اس کو ڈانٹنا یا ان کو مارنا والدین ضروری سمجھ رہے ہوں. ایسے اوقات میں سمجھانا یہ سمجھانا نہیں ہوتا ہے، دراصل اس کے غصے کو یا اس کے اندر جو ڈپریشن پل رہا ہے اس کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے. ضروری یہ ہے اس میں کہ بچے کو اس وقت پہلے پرسکون کریں اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی پرسکون ہوں، کیونکہ بچے کو مارنا یا ڈانٹنا اس وقت آتا ہے جب والدین خود پرسکون نہیں ہوتے ہیں، کوئی ڈپریشن ان کے اندر بھی پنپ رہا ہوتا ہے. تو اس ڈپریشن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے اوپر ڈانٹ اور مار کے میں تبدیل ہو کر باہر آتا ہے. تو بچوں کو سب سے پہلے جس وقت بچے کوئی غلطی کر رہے ہوں تو بچہ غلطی کرنے کے بعد فوراً نادم بھی ہو جاتا ہے. بچوں میں بھی صفت پائی جاتی ہے اور اس کو خوف فوراً یہ لاحق ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی، اب مجھے ڈانٹ پڑنے والی ہے یا مجھے اب مار پڑنے والی ہے. تو بچے کو ایسے وقت میں تھوڑا سا سپورٹ دیں، پھر تھوڑا سا لمحہ اور لینے کے بعد جب بچہ پوری طریقے سے ریلیکس ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تب اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بچہ ضرور سمجھے گا آپ کی بات کو اور وہ کبھی آپ کی بات کو انکار نہیں کرے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی کوئی شکایت ہمارے پاس آ گئی، ہم نے اسی وقت اس کو ڈانٹنا اور اس کو سمجھانا شروع کر دیا. اور بچوں کی جو شکایتیں آتی ہیں ان شکایتوں میں بھی سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ شکایتیں اس کی صحیح ہیں یا نہیں ہیں. کبھی کبھی بچوں کی غلط شکایتیں بھی آ جاتی ہیں اور والدین اس شکایتوں کی تحقیق کیے بغیر ہی ان کو ڈانٹنا یا ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈانٹنا اور مارنے سے پرہیز کرنا والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ان کو صبر کا مادہ ان کے اندر ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی صحیح پرورش کریں، کیونکہ مقصد بچے کی اصلاح ہے، نہ کہ آپ کو اپنا ڈپریشن اور اپنا غصہ باہر نکالنا. جزا اور سزا کا تصور یہ کتنا ضروری ہے. مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ سے تو ریوارڈ کی امید ہے کسی نیکی پر، یہ کہ ہاں اس کا ہمیں اچھا صلہ ملے گا چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں. اسی طرح غلطی پر پنشمنٹ کا تصور. تو یہ جزا اور سزا، ریوارڈ اور پنشمنٹ، یہ بچوں کی پرورش میں کیسے کریں والدین؟ بالکل بہت ضروری چیز ہے یہ، کیونکہ جب اگر بچہ کوئی کام اچھا کر رہا ہے اور آپ اس پہ تعریف نہیں کر رہے، اس کو اکنالج نہیں کر رہے، تو بچے کو وہ عمل پھر محبوب نہیں رہ جائے گا. وہ دیکھے گا کہ اس عمل کی مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہر انسان فائدے اور نقصان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا ذہن ہمیشہ اس بات پہ لگا رہتا ہے کہ کس چیز سے اس کو فائدہ ہونا ہے، کس چیز سے نقصان ہونا ہے. یہ انسانی فطرت ہے اور یہ فطرت بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. بچے نے اگر کوئی اچھا کام کیا، اس نے اچھے سے اپنے جو ہے ڈریس اپ کر لیا اور اسکول کے لیے خود تیار ہو گیا، تو والدین کو چیک کریں واہ بیٹا اب آپ خود سے تیار ہو گئے. اتنا کہہ دینا بچے کے لیے بہت زیادہ باعث جو ہے خوشی ہوتا ہے. اور بچہ اگر کوئی غلطی کر دے، اچھا اس میں ایک خاص بات یہ بھی، غلطی پہ دو باتیں کہنا چاہوں گا میں. پہلی تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کو کبھی کبھی نظر انداز بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ آپ کو ان کو ڈانٹنا یا ان کو جو محاضرہ دینا اور لمبا لیکچر دینا ضروری ہو جاتا ہے. کبھی کبھی غلطیوں کو نظر انداز کریں، لیکن جو غلطیاں نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں ان کو الگ سے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت، سونے کے وقت، اس وقتوں میں ان کو سمجھایا جائے. تو یہ چیزیں بیلنس رکھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. والدین کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بچے کی کہیں غلطیاں ہو رہی ہوں یا اس کے مارکس کم آ رہے ہوں یا کہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں. بالکل مولانا صاحب، دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات کہ نہیں کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت غلط تاثر قائم کرتا ہے یا بچے کے اندر وہ کام کرنے کے لیے ایک ضد پیدا کر دیتا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. بالکل اس بات پہ میں ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ منع کسی کو کریں، وہ چیز فوراً دل میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز کرنا ہے. اگر آپ سے کہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے پوری کائنات کے بارے میں کسی کی چیز کے بارے میں سوچئے، صرف اپنے والد کے بارے میں مت سوچئے، تو سب سے پہلے آپ کے اندر خیال آپ کے والد کا ہی آئے گا.
تو جو چیز منع کی جاتی ہے اس کے اوپر فوکس بڑھ جاتا ہے. بالکل. وہاں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو تو کتنا اچھا کتنا رہے اچھا گا, ہو. یا تم اس بار اتنے مارکس لے آؤ تو تمہارا پچھلا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو ہوتا کیا ہے, 100 باتوں کی ایک بات. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے والدین لمبے لمبے لیکچر جھاڑتے ہیں, بچے بوریت کے ساتھ سنتے ضرور ہیں, یہاں سے سنتے ہیں, یہاں سے نکال دیتے, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. جبکہ بہت سے والدین کو, خود اپنے والد کو تقریباً 1.5-2 سال ہو رہے ہیں انہیں دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی ان کی ہر بات یاد آتی ہے, ان کے کہنے کا طریقہ, ان کی نصیحت کا انداز, کہ وہ 100 باتوں کی ایک ہی بات کہتے تھے, اور وہ الفاظ کا انتخاب, کہنے کا طریقہ, اور وہ ایک بات بس وہ دل میں اتر جاتی تھی. تو لمبے لیکچر نہ دیں, صرف ایک جملے میں, دو جملوں میں اپنی بات اس طرح کہیں کہ اس کی گونج, اس کی بازگشت تا عمر انسان کے ساتھ رہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے ثاقب بھائی آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر بچے ضد کریں کہ ہمیں پینٹنگ یا پھر فوٹوگرافی کا پیشہ اختیار کرنا ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ مولانا صاحب بتائیں. شکریہ. اچھا سوال ہے ثاقب, تھوڑا سا انتظار. نسیم ہے سنبھل سے, جی بتائیے. ہیلو جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم والی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میرا سوال یہ ہے, کیا نام ہے, میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں گوشت دیکھا ہے. خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ گوشت دیکھا ہے, گوشت. ہماری ایک چچیری بہن ہے اور ایک ہماری چچی ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن وہ دیکھا ہے میں نے خواب میں گوشت لائیں گے 2.5 کلو. کچا پکا ہوا؟ کچا لائیں گے باجی. چلیے پہلے ہم خواب لے لیتے ہیں. جی مولانا جی صاحب. دیکھیے, خواب میں جو کچا گوشت دکھایا جاتا ہے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے. وہ کسی نہ کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہوتی ہے, کسی مصیبت کی طرف اشارہ ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں, گھر میں پاکی کا ماحول رکھیں, اور قرآن شریف کی تلاوت ضرور کریں گھر میں, نماز کی پابندی ہو, انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. ثاقب کا سوال بہت اچھا ہے, ہمارے آج کے موضوع سے بھی جڑا ہوا ہے. بچہ اگر یہ کہے, خاص طور پر ایک مسلم گھرانے کا بچہ جو اپنے والدین کو صوم و صلات کا پابند بھی دیکھتا ہو, اگر وہ یہ کہے کہ مجھے فوٹوگرافی کا پیشہ اختیار کرنا ہے, تو شریعت کی روح سے کیا حکم ہے, اور خود والدین اسے اگر مشورہ دینا چاہیں, راستہ دکھانا چاہیں, تو کیسے دکھائیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے, فوٹوگرافی کے بارے میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی یہ چیز تو یہ کہ جیسا کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چادر تھی جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ دیا تھا, اور پھاڑنے کے بعد اس کو جو ہے ٹانگنے کا اور اس کو لٹکانے کا حکم ان کو دیا تھا. تو جہاں تک تصویر کی بات ہے, بے نفسی تصویر جو ہے بنانا اور اس کو رکھنا گھر میں, اس کو اسلام جو ہے ناپسند کرتا ہے. اور جہاں تک پیشے کی بات ہے, پیشے میں پینٹنگ غیر جاندار چیزوں کی بھی ہوتی ہے. غیر جاندار چیزوں کی پینٹنگ بنائیں اور اس کو اپنا مشغلہ بھی بنا سکتی ہیں, اپنا پیشہ بھی بنا سکتی ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جاندار کی تصویروں سے پرہیز کیا جائے, یہ زیادہ اتقیٰ اور زیادہ پرہیزگاری کا باعث ہے. بالکل. قدرتی مناظر کی جو منظر کشی ہے وہ کی جا سکتی ہے, چاہے وہ قلم رنگوں کے اور برش کے سہارے ہو, چاہے فوٹوگرافی کیمرے کے ذریعے ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ممانعت نہیں ہے, صرف ایک حد فاصل ہے جو جائز کو ناجائز سے دور یعنی کہ ایک ممیز کرتی ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. تو مولانا صاحب, ان کے تو سوال کا جواب ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج نیند کی جو کمی ہے اس نے ہر شخص کو بہت پریشان کر رکھا ہے. جو ڈپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, چھوٹا بچہ ہے لیکن اسے 5 بجے جاگنا ہے کیونکہ 6 بجے اس کی اسکول بس آ جاتی ہے, یا 6:30 بجے اس کی اسکول بس آ جاتی ہے. رات کو ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے, اگلے دن کے ایگزام کی اگر پریپریشن کرنی ہے, فردر اسٹڈیز کرنی ہے, تو وہ بچہ بھی تقریباً 10 بجے سے پہلے نہیں سو پاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال یہ دیکھ رہے ہیں. تو جو نیند کی کمی ہے یہ اسٹریس کو ابھارتی ہے, اور اسٹریس مینجمنٹ رویوں میں سختی لاتا ہے, ایک دوسرے سے دور کرتا ہے, غصہ پیدا کرتا ہے. تو نیند کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیے, نیند کے تعلق سے جو ہے عام طور پہ ہم سے بھی جو لوگ ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور عام طور پہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ آج کی زندگی میں سکون نہیں رہا. تو جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جن کی زندگی میں سکون نہیں رہا, ان سب لوگوں میں ایک بات بڑی کامن ہوتی ہے. ان سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یا تو ان میں ایسے لوگ ہیں جو بہت کم سوتے ہیں یا بہت دیر رات سوتے ہیں,
یا تو بہت زیادہ سونے والے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ سونا اور بہت کم سونا یہ دونوں سکون کو غارت کر دیتا ہے. آپ کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے, آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہے, آپ کو کوئی دقت پریشانی کوئی بیماری لاحق بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو کہ ہمارا سکون غارت ہو گیا, ہمیں سکون نہیں ہے کہیں. وہ سکون اس لیے نہیں کہ جو کہ آپ کا جو باڈی, آپ کی جو جسم کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. آنکھ کا اپنا حق ہے, آپ کے جسم کا آپ کے اوپر اپنا حق ہے. جب تک اس کو پوری اس کی خوراک نہیں ملے گی وہ آپ کو آرام نہیں دے گا. ہم نے خدا رخی زندگی چھوڑ دی ہے, وہ راستہ جو سکون کی طرف لے کے جاتا ہے ہم اس سے بہت دور جا پڑے ہیں. مولانا صاحب موقع ملا تو ضرور جانیں گے. مہاراشٹر چل رہے ہیں سمرین کے پاس. جی سمرین, سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال 23 سپتمبر کے ایپیسوڈ کے متعلق ہے. جی جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ جو والدین 2 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور ان کا نکاح کرواتے ہیں, تو ایسے والدین کو جنت کی رحمتوں سے نوازا جائے گا. بے شک. لیکن رشتوں میں اور نکاح میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ایسے والدین کے لیے اللہ کے نزدیک کیا اجر ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. تھوڑا سا انتظار. نازیہ لکھیم پور سے. جی بتائیے کیا سوال ہے نازیہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہمارا ایک سوال ہے. باجی ہمارے بھابھی کے یہاں جو ہے ایک بچے سانپ نکلا تھا, یہ ریئل کا قصہ ہے. تو نالی میں سانپ نکلا تھا, انہوں نے سانپ کو مار دیا اور اس کے منہ بھی کچل دیا تھا, 2 پیس ہو گئے تھے اور اس کو دور کہیں پھینکائے تھے جا کے. باجی دوسرے ہی دن پھر وہی سانپ آدھا منہ کچا ہوا پھر ان کو اسی نالی میں ملا, ان کے گھر کے نالی میں. پھر انہوں نے اٹھا کے پھر پھینک دیا. دوبارہ پھر ان کے کمرے میں کپڑے رکھے تھے, پھر وہاں پہ ملا. تو باجی وہ بہت دہشت میں آ گئی ہیں, وہ سوچ رہی ہیں کہ کیا معاملہ ہے. مولانا صاحب سے بھی کئی بار پوچھا پاس پڑوس میں, تو انہوں نے بتایا کہ کچھ اثرات ہیں یا کچھ ہے. تو باجی ہمیں آپ سے پتا کرنا تھا. باجی ہمارا ایک اور سوال ہے. ہاں باجی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو اس میں جیسے کوئی فوٹو اگر بنانا, جیسے جاندار چیزوں کا یا کسی لیڈیز کا فوٹو جیسے اسکول کا ورک ہوتا ہے وہ اگر بنانا, تو اس میں کیا گناہ ہے اس میں؟ ٹھیک. جی آج کل اسکول میں مختلف طرح کے پروجیکٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں جن میں کہ تصویر کشی ہوتی ہے کہ بھائی اپنی فیملی کی تصویر بنائیے. اب ظاہر سی بات ہے والد کو بھی دکھانا ہے, والدہ کو دکھانا ہے, تو یہ تمام چیزیں کیا کیا جائے اس کے معاملے میں؟ دیکھیے بچوں کو جو اسکول میں اس طرح کے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں وہ ان کی مینٹل گروتھ کے لیے دیے جاتے ہیں, اور چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بچوں کو اگر اسکول کی طرف سے اس طرح کی پینٹنگ بنانے کو اگر ملتا ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ قباحت کی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی ایک چھوٹی سی گڑیا ہوا کرتی تھی, تو اس کو اس سے وہ کھیلا کرتی تھی. تو اگر بچوں کو اس طرح کی کوئی چیزیں اگر مل رہی ہیں پروجیکٹ کے طور پہ, بنانے کے طور پہ, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اتنا آپ یہ کر سکتے ہو احتیاط کے طور پہ کہ بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالیں کہ جہاں آپ کو حلال اور حرام میں بہت زیادہ سوچنا نہ پڑے. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ہے, اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ ضرورت اور شوق دونوں میں فرق ہے. ضرورت میں بہت سی چیزیں مباح ہیں, جی بالکل, لیکن شوق میں اگر وہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو وہ پھر گناہ ہے, پھر وہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اب یہاں ایک سوال اور ہے, وہ سانپ کا قصہ کیا ہے؟ جی جیسا کہ بہن نے بتایا کہ وہ سانپ انہوں نے ایسا کوئی خواب نہیں دکھا بلکہ حقیقت میں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات یہ کسی اثرات کی بنا پہ ہی ہیں, اور اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی اچھے عامل آپ کے آس پاس ہوں, ان سے رابطہ کیا جائے, ان کو دکھایا جائے, چونکہ وہ بذات خود وہاں پہ جا کے اس کے اثرات کو وہاں سے زائل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اگر کوئی وظیفہ بتانا چاہیں تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں, اور عشاء کی نماز کے بعد جب پڑھ کے جب سوتی ہیں تو فجر کی نماز میں ضرور اٹھیں. فجر کے بعد جو 81 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر کے خود پئیں, اور اس کو گھر کے اندر جہاں جہاں کونے میں تھوڑا سا اس کو چھڑک بھی لیں, انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. لیکن عامل کو ضرور دکھائیں, ایسے معاملات میں عامل کا سہارا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. امجد علی گڑھ سے. امجد صاحب سوال بتائیے. امجد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی سن پا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ امجد اللہ صاحب ٹی وی کی وبرکاتہ. آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. جی سن پا رہے ہیں. جی سوال بتائیے. جی میرا یہ سوال تھا کہ خواب تھا میرا, ایک دو سوال تھے میرے. ایک خواب پوچھنا تھا, ایک وہ پوچھنا تھا. بتائیے, پہلے خواب بیان کیجئے. جی میں نے خواب یہ دیکھا تھا, میں سو رہا.
अमजद भाई, हमें लगता है कि राब्ता नहीं रहा। बहुत माजरत ख़्वाह अमजद साहब, खुदा करे कि आपकी कॉल दोबारा हम तक पहुंचे तो ज़रूर शामिल करेंगे। रिश्तों के बारे में जैसे बहन ने दरियाफ्त किया है, जी वो जी जो साई और जुस्तजू है, क्या उसका भी सिला है? जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व ताला की जो रहमत बहुत ज़्यादा वसी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस कोशिश का भी सवाब उसको अता फरमाता है। और जो चीज़ें दुनिया में नहीं मिलती है कोशिश के बावजूद, तब भी अल्लाह तबारक व ताला उसकी जज़ा उसे कई ज़्यादा बेहतर अता फरमाता है। तो आपकी नीयत बेहतर है। आपने जैसा कि बताया कि 2 बेटियों के लिए कोशिश की निकाह के लिए, और शादी किसी तरीके से नहीं भी हो पाई, तो लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। अगर अमल नहीं भी हो पाया और उस रास्ते में थे, आप उस नियत में थे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर और जज़ा अता फरमाने वाला है। कर्नाटक से रेहाना साहिबा, फरमाइए। हेलो जी रेहाना साहिबा, सवाल बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमें भी खुशी हो रही है। जी फरमाइए, क्या सवाल है? मैं अपना सवाल ही बोलना भूल गई आपसे मिलकर। ये तो अच्छा नहीं हुआ, जरा जहन पे जोर डालिए, सवाल बहुत क्या सालों था? से आपसे मिलना है। हाँ, कॉल करने के लिए बहुत बेताब थी। आज इंशाल्लाह आज अल्लाह के फजल से लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह का शुक्र है। हमें भी खुशी मौलाना होती है साहब। अपने तमाम नाजरीन से बात करके। जी फरमाइए। हाँ, मौलाना साहब, मेरे बेटी के टीवी की आवाज बंद कर मेरी- दीजिए रेहाना साहबा। हाँ, बेटी का क्या मेरी मसला है? बेटी 13 साल की है न मौलाना साहब, और मेरी बेटी को 6 महीने से शिकायत है। बहन किस चीज की शिकायत है? और 6 महीने से मेरी बेटी को मोशन में ब्लड गिर रहा है मौलाना साहब। अच्छा ठीक है, आपका ये सवाल हम महफूज कर लेते हैं। अगर दवा के तौर पर तो इंशाल्लाह मिजाज साहब जब आएंगे उस वक्त मुझे ज़रूर याद रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जानेंगे। फिलहाल दुआ के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। शीबा फोन लाइन पर मौजूद है, ये सवाल ले लेते हैं। जी बताइए शीबा, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी शीबा, आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। जी आंटी, मेरे 2-3 सवाल हैं, प्लीज सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि हमारा मकान बनने के लिए दुआ करिए। हमने मौलाना साहब, हमारी दुआ कबूल हो गई माशाल्लाह। आंटी हमारा मकान तो है, बट उसमें रुकावटें बहुत आ रही हैं। कभी मिस्त्री छुट्टी कर देते हैं, मतलब कुछ सना, रुकावटें आ जा रही हैं। बाजी आप भी please सना, आपको आपके नाम से और आपकी आवाज से हम बखूबी पहचान लेते हैं। मकान का जो सवाल है उस पर तो मौलाना साहब ने आपकी तफसीली रहनुमाई जी, की जी। थी। इसके आगे जो जी, आपके दो और सवाल आंटी, आते हैं। आपने दुआएं करो ताकि हमारा मकान जल्दी से जल्दी बन जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी अम्मी को ख्वाब दिखा था, और ख्वाब में अम्मी को कच्चे आम हैं, कबूतर व्हाइट कलर के उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये ख्वाब क्या है? सना, सना, ये जो आपने अपनी वालदा का ख्वाब बताया ये क्या है? आंटी अम्मी को दिखाई दिए आवाज हैं कट रही है। ख्वाब में। आवाज कट रही है सना, दोबारा। जी, ख्वाब में क्या देखा है उन्होंने? और अम्मी ने कबूतर उड़ते हुए देखे हैं। कबूतर, ठीक है, और? जी जी, और आंटी दुआ में याद रखना बहुत अच्छे से हमारे पढ़ाई के हाँ, अच्छे और से आपसे हो। ये और गुजारिश है सना, आपसे गुजारिश ये है सना कि आप अगली बार जब आप फोन करें तो अपना असली नाम जरूर बताएं। हम बहुत से लोगों को उनके नाम से और उनकी आवाज से पहचान लेते हैं, उनके सवालात से जान लेते हैं। मकान माशाल्लाह सना का जो है वो मुकम्मल हो रहा है, तकरीबन मेरठ से ये कॉल करती हैं। तो मजीद दुआ के लिए ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। दूसरा ख्वाब जो है वो उसकी ताबीर क्या हो सकती है? ख्वाब में इन्होंने उड़ते कबूतर कबूतर देखे हैं। देखिए माशाल्लाह, देखिए कबूतरों का उड़ना ख्वाब में देखना ये बेहतरी की तरफ इशारा होता है, क्योंकि जो है कबूतर उड़ते हैं वो इस बात की तरफ इशारा होता है कोई परेशानी थी, कोई मुसीबत थी जो आपसे निकल गई और वो बाहर चली गई। जिस तरीके से बहन ने बताया कि उनका मकान नहीं बना था पहले और अब बन भी गया, तो शायद ये इस बात की तरफ भी इशारा हो कि आपकी जो परेशानियां थी, वो दिक्कतें थी, वो बाहर चली गई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत सदका अदा कर दें, और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि आपका मकान जो बना है या बन रहा है वो मुकम्मल हो और अल्लाह तबारक व तआला उसमें मजीद बरकत अता फरमाए। बिल्कुल, खैर व बरकत दे। खूब नमाज रोजे की पाबंदी करें और अपनी हर हाजत अल्लाह ताला के सामने रखें। वो सुनने वाला, देखने वाला और जानने वाला है। इम्तियाज साहब इटावा से। जी इम्तियाज भाई बताइए, सवाल क्या है? जी इम्तियाज साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इम्तियाज भाई, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी सी गुजारिश आपसे भी है और नाजरीन से भी है। इससे पहले कि इम्तियाज भाई का कॉल है, वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज भाई आपसे भी कह रहे हैं, दीगर नाजरीन से भी कह रहे हैं कि जब आप फोन कॉल पर हों, अपना सवाल बयान कर रहे हो तो बराह करम सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दें। सवाल बयान करने के बाद आप टीवी की आवाज बढ़ाकर मौलाना साहब की रहनुमाई से फैजियाब हो सकते हैं। अब इम्तियाज भाई, उम्मीद है कि आपने टीवी की आवाज बंद कर दी होगी, म्यूट कर दी होगी। अब सवाल बताइए। हेलो जी जी इम्तियाज भाई बोलिए। ये हमारा हार्ट का ऑपरेशन कराया था। अच्छा, हमने एक हार्ट का ऑपरेशन अपना कराया था। हाँ हेलो जी जी, अब क्या कैफियत है, क्या परेशानी है उसमें? तो हार्ट की तबीयत तो ठीक हो गई है लगभग, लेकिन अब हमें कोई काम नहीं कर पाते, कोई काम करने का मन नहीं करता। आपकी उम्र क्या है इम्तियाज भाई? उम्र लगभग 58 साल है। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत दे। काम करने के लिए जरूर बताएंगे मौलाना साहब कोई दुआ या वजीफा। बकिया सेहत की बहाली के लिए मजाज साहब का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह महीने के इख्तिताम में वो एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करेंगे। थोड़ा सा इंतजार। एक सवाल जो बहुत अहम था, बहन का बच्ची है जिसको के मोशन में ब्लीडिंग होती है, तो कब्ज की अलामत भी ये हो सकती है, कब्ज की वजह से ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए इन सारी चीज़ों में जो है बेहतर तो ये होता है कि ऐसी चीज़ों को तनावुल किया जाए, खाया जाए जिसमें फाइबर होता है। मिसाल के तौर पे काले चने होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पे जो पानी खूब से खूब पिया जाए जितना हो सके। जहाँ तक वजीफे के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहादत की उंगली पे ला फ़ीहा गौलुम वला हुम अनहा युनज़फ़ून पढ़ के उसको पानी में जो है थोड़ा सा लें, उसमें पानी में उंगली शहादत की डुबो दें और दम कर लें, उसको थोड़ा सा पी लें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, तबीब को, और क्योंकि इन सारी चीज़ों में वो ज़्यादा मुआविन होंगे आपके लिए। जी शमशाद साहिबा हैं, बताइए बहन सवाल क्या है? शमशाद साहिबा मैं सुन पा रही हैं आप? बहन टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। हेलो जी सवाल बताइए। हेलो आपको सुन रहे हैं बहन, सवाल बताइए। आज अभी दिसंबर में शादी हमारे बच्ची की, तो हमारे घर वाले सब कुछ नहीं समझो, ऐसा दिल पे ले रही थी, बोले भी घर पे ना लाने ले जाने के लिए कुछ नहीं बोले, पैसे का वो इंतजाम कुछ नहीं बोले। इनकी बात पहुंची? आपका लहजा भी हम तक, हाँ आपका लहजा समझ में नहीं आया, जरा एक बार सवाल दोहराइए ठहर कर। बच्ची की शादी और हुई एक थी? बात बोलो, हाँ वो बच्ची की शादी हुई थी हमारे हाँ दिसंबर में। अच्छा, हाँ कुछ बोले नहीं, शोर घर में बोले लाने ले जाने के लिए, वो पैसे थे ना बोले। बच्ची शादी के बाद आपके पास है? हाँ बच्ची को शादी के बाद मायके भेज दिया है? नहीं अभी करने का शादी है दिसंबर में। दिसंबर में शादी है, तो ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? सब जमा सब सारी को कार्य सब पैसे में ना बोले। आप लगता है कि टाल मटोल का मसला है। जी मौलाना साहब क्या करें? देखिए अगर बच्चे की शादी का ऐसा मसला हो जहाँ बहुत ज़्यादा टाल मटोल हो, तो मेरी अपनी राय ये है कि ऐसी जगह शादी करने से बचा जाए, क्योंकि जब वो लोग तैयार नहीं है, राजी नहीं है इस बात पे कि शादी की जाए, तो ज़बरदस्ती शादी करना और उसके बाद फिर मसाइल पैदा हों तो ये ज़्यादा मुश्किलात का बाइस होगा। इसलिए बेहतर ये है कि पहले तो वो मसाइल जाने जाएं कि किन वजहों से टाल मटोल कर रहे हैं। अगर उनकी मर्जी नहीं है शादी की तो शादी ना की जाए, ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत है, कोई ऐसा उद्र है जिसकी वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, उस पर डिस्कस किया जाए, उनसे बात की जाए और उसके बाद जो बेहतर नतीजे सामने आते हैं उन पर फैसला किया जाए। जी सबा जम्मू से, बताइए बहन सवाल क्या है? सबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि सबा से राब्ता नहीं रहा। हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, भाई ने बताया 58 इयर्स उम्र है उनकी, उनको कुछ काम करने का मन काम नहीं करने करता। का दिल नहीं चाहता, तो कोई दुआ या वजीफा? जी इसके लिए बहुत अच्छा वजीफा ये है कि जब भी कोई काम आप करना चाह रहे हो घर का या कोई भी आपका जो पेशा हो, उसके पहले सबसे पहले एक बार वज़ू कर लीजिए। वज़ू करने के बाद इंशाल्लाह आप जो है काम करेंगे तो आपको काम करने का मन भी करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के आपके काम में बरकत भी होगी।
اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن شیطان اس ارادے کو متزلزل کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں پھر پرسوں کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. تو یہ عمر کے کسی ایک خاص مخصوص مقام کی طرف اشارہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. بالکل، یہ تو اس کے لیے تو پھر اعوذ باللہ اور استغفار جتنا زیادہ کر سکیں وہ کریں تاکہ شیطان آپ سے دور بھی رہے، اور ساتھ ساتھ رات میں سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی ضرور پڑھیں. جی، مہاراشٹر سے یاسمین صاحبہ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ یاسمین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی 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 میں جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں آپ پر بہت گھمنڈ ہے، بہت فخر ہے کہ آپ کو اتنا کچھ پتا ہے. مولانا کے برابر آپ سب آیاتیں پڑھتی ہو. آپ کو بہن یہ لفظ دوبارہ یہ لفظ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، لیکن آپ پر گھمنڈ ہے یہ نہ کہیے گا. گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ لفظ بالکل پسند نہیں ہے. میں بہت حقیر بندی ہوں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. لیکن ہاں جو کچھ علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی محبتوں کے تو فعل ہم روز کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. باقی آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ کی بہت حقیر بندی ہوں میں. جی سب کچھ باتیں جانتی ہو. دوسرے سیریل میں بھی آتی ہے، بہت اچھا لگتا. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو یوں ہی برقرار رکھے، زندگی میں حوصلہ اور توانائی دونوں ملتی ہے. جی مولانا سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی بتائیے. رسول اللہ کی بیویوں کے نام بولے اور ان کے بچے کتنے تھے مجھے جاننا تھا. اور دوسرا میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. بہت مصیبت ہیں. بالکل، میری ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو میری دوسری مصیبت. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے. بہن پہلے آپ پریشانیوں کے بارے میں ہی مولانا صاحب سے جان رہے ہیں. غور سے سنیے، کاغذ اور قلم اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور اپنے پاس وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے. پریشانیوں سے نجات کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ مولانا صاحب؟ دیکھیے بالکل، پریشانیوں سے نجات کے لیے جتنی بھی پریشانیاں آپ کی ہیں ان کے لیے سب میں آپ کو صرف ایک عمل بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. آپ اس کو کیجیے اور دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی. ایک ہفتے کا عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے دن ہر دن کے لیے الگ عمل ہے. اتوار سے شروع ہوتا ہے اور سنیچر پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اتوار والے دن آپ کو پڑھنا ہے یا واحدو یا احدو. اس کے بعد دوسرے دن پڑھیں گے یا حمدو یا فردو. تیسرے دن یا حیو یا قیوم. اس کے بعد یا حنانو یا منانو. پھر اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام. اس کے بعد یا رحمان یا رحیم. اس کے بعد یا احد یا اللہ. یہ پڑھیں انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. رشید بھائی رائے پور سے، فرمائیے رشید بھائی سوال کیا ہے؟ رشید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں. اب جو سوال کیا بہن نے کہ امہات المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کی سب سے پہلی جو اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ نے حضرت سودا سے شادی کی، اسی طرح حضرت عائشہ سے شادی کی، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت زینب بنت حجش ہیں، تقریباً حضرت میمونہ ہیں، اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ ہیں. تقریباً 11 بیویاں تھیں. جی، اور بیٹیاں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور انہی سے 3 بیٹے بھی تھے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم جو تھے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں جو حضرت ابو سلمہ سے ان کا عقد ہوا تھا، لیکن انتقال کے بعد رسول پاک کی زوجیت میں آتی ہیں حضرت ام سلمہ. اسی طرح ایک آپ کی اہلیہ کا نام حضرت زینب ہے جو ام المساکین کے نام سے مشہور تھی. ایک حضرت زینب بنت حجش ہیں اور ایک حضرت زینب ہے جو ام المساکین کے نام سے مشہور تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ تم میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ بڑے لمبے ہاتھ والی ہوگی. اب تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا، تو اتفاق سے حضرت سودا کے ہاتھ کافی لمبے نکلے. لیکن جب انتقال ہوا تو حضرت زینب ام المساکین کا ہوا. تو تب حضرت عائشہ نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ وہ غریبوں کی خبرگیری کرتی تھی، یعنی ان کو
ان کی مدد کیا کرتی تھیں، ان کی مزاج پرسی کرتی تھیں، جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ لٹا دیا کرتی تھی غریبوں میں. تو رسول پاک کی حیات میں تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، لیکن رسول پاک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب ام المساکین کا انتقال ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے مولانا صاحب کہ رسول پاک کی زوجیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی عورتیں آئیں. حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی، حضرت عائشہ بہت کم سنی میں اور باقرہ، باقی جو تھیں وہ مطلقہ یا ان کی جو شادیاں ہو چکی تھیں یا بیوہ تھیں. حضرت عائشہ کو یہ امتیاز ہے کہ وہ باقرہ تھیں. اللہ تعالیٰ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ آپ کو حضرت خدیجہ سے اتنا پیار کیوں ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ذکر پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن تشریف لائی مدینہ منورہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز جب سنی تو بے چین ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ خدیجہ کسی آواز کس کی ہے؟ تو پتہ چلا ان کی بہن جو ہے وہ تشریف لائی تھی. تو آپ ان کی سہیلیوں کے ہاں قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کو بہت محبت سے یاد کرتے تھے. تو جس وقت وہ یہ تڑپ کا اظہار کیا رسول پاک نے کہ خدیجہ کی آواز کہاں سے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ابھی بھی وہ بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو ایک جوان بیوی دے دی ہے. تو رسول پاک نے کہا کہ عائشہ، خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میں بالکل تنہا تھا، خدیجہ نے میرا ساتھ تب دیا جب تمام دنیا نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے میرا ساتھ تب دیا جب میں بالکل فقیر تھا، نادار تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ وہ محبت تھی جو دنیا سے جانے کے بعد بھی رسول پاک کو حضرت خدیجہ سے تھی. اور یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ بقیہ تمام اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دی. تو بہت ساری باتیں آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچی. مولانا صاحب بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. بدلتا موسم ہے اور بدلتے موسم میں ہم صحت کی حفاظت کیسے کریں اس کے بارے میں ہم مشورہ کریں گے، ہم رہنمائی چاہیں گے. اور اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوشبختی ہے کہ نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب موجود ہیں جو کہ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. شکریہ. اور باتوں کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ گلابی موسم میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اور گلابی موسم جہاں ہمیں ویسے اچھا لگتا ہے، بھاتا ہے، پنک ویدر کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، ہلکی ہلکی خنکی ہوتی ہے ماحول میں، لیکن ساتھ میں یہ بدلتا موسم، بدلتا ٹیمپریچر کہیں نہ کہیں ہماری صحت کو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور کون سی دوائیں لینے کی ضرورت ہے اور کیا پریشانیاں اس موسم میں ہو سکتی ہیں؟ اس موسم میں یقیناً یہ بات تو صحیح ہے، گلابی سردیاں ہیں، نہ تو بہت زیادہ گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں، نہ ہی بہت ایسا رہا جاتا سمپل سا. تو بیچ کا رہنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم دن میں نکل رہے ہیں، ٹیمپریچر گرم ہے، اور رات میں جب گھر پہنچیں گے تو سردی ہو جائے گی. تو اس حساب سے لباس بھی پہننا چاہیے اور ڈائٹ بھی تھوڑا سا اس میں پروٹین بڑھا دینی چاہیے ہمیں سردی کے موسم میں خاص طور سے. اور اس میں خاص طور سے بال گرنے لگتے ہیں اور نمونیا ہونے کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں جو خاص طور سے NMCpharma.com نے بنائی ہے ماجون، جو ہم نے مختلف طرح کے شہد، چونکہ ہمارے پاس 8 طرح کے شہد موجود ہیں. نیم کا شہد موجود ہے ہمارے پاس میں، سرسوں کا شہد موجود ہے، سیب کا شہد موجود ہے، اجوین کا شہد موجود ہے، اور آپ کے جتنے بھی یہ یوکلپٹس کا شہد موجود ہے. تو جو بھی موسمی پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، ان کا سدا بہار جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو 8 طرح کے شہد ہمارے پاس میں موجود ہیں. تو مختلف طرح کی ہم معجون الگ الگ مریض کو الگ الگ طرح کی پریشانی میں بنا کر دیتے ہیں. باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، ان کا خیر مقدم. عائشہ صاحبہ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں عائشہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری جو عمر ہے وہ تقریباً 25 سال ہے اور مجھے تھائرائڈ ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. علاج چل رہا ہے؟ جی میں ریگولر میڈیسن لے رہی ہوں، بٹ وہی ہے کہ میڈیسن ڈیپینڈنٹ ہے یہ. تو میں 50 mg کی لے رہی ہیں ٹیبلٹ یا 100 mg کی لے رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں مطلب میرا فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، کبھی 50 لیتی ہوں، کبھی 75 100. اچھا. تو ایک تو یہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے، اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب کہ مطلب ایسا کوئی طریقہ ہو جس سے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے یا ایک اسٹیبل ہو سکے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عائشہ. آپ کی بات ہم نے مکمل طور پر بہت اچھا عائشہ، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. پچھلے سال بھی کافی لوگوں کو پرابلم ہوئی تھی، ہم نے بتایا تھا. دیکھیے آج کل ابھی موسم چل رہا ہے سنگھاڑوں کا. سنگھاڑوں کے جو بیج ہوتے ہیں انہیں کمل گٹا کہتے ہیں. یہاں پر اس میں بیج نکلتے ہیں، ایسا وہ پھول سا ہوتا ہے، اس میں تقریباً 13-14 دانے نکلتے ہیں. ان 13-14 دانوں کو نکالیے، صرف 4 دانے صبح 4 دانے شام. یہ آپ لگاتار 15 دن تک کر لیجیے، انشاءاللہ مکمل طور سے ٹھیک ہو جائے گا. اور ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپو تھائرائڈ دونوں طرح کے تھے، کیونکہ ایک میں موٹاپا
बढ़ता है, एक में मोटापा घटता है, यानी कि बिल्कुल पतले हो जाते हैं और किसी बीमारी से लड़ने की ताकत जिस्म में नहीं रहती। यानी कोई भी आप दवा देंगे वो काम नहीं करेगी। लेकिन आप साथ साथ हमारी इसमें माजून ले लें, जो माजून हमने सोने की भस्म के साथ बनाई है, तो उससे क्या होगा कि दोबारा फिर आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। उस माजून का नाम भी बता दें डॉक्टर। तो ये जो हमने बनाई है कलौंजी की माजून है, चूंकि देखिए इब्न सीना से लेकर आज तक जितने हकीम में गौर ही नहीं किया गया कि अल्लाह ताला ने कुरान में शिफा बताई है शहद के लिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि आप जो है कलौंजी लें, मौत के अलावा इसमें हर चीज़ का इलाज। तो हमने इन दोनों चीज़ों के संगम से और साथ साथ इसमें चारों ड्राई फ्रूट जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर काजू है, बादाम है, अखरोट है, तो इन सब चीज़ों, चिलगोज़ा है, इन सब चीज़ों को मिला करके हमने एक माजून बनाई है और उसमें सोने की भस्म डाली है। सोने की भस्म क्या करती है कि हमें मजबूत रखती है, बुढ़ापा नहीं आने देती, कमज़ोरी नहीं आने देती, और कोई प्रॉब्लम भी हमारी हो उससे लड़ने की ताकत पैदा। डॉक्टर साहब 2 सवाल इसमें, एक तो माजून का नाम क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये, इसको मंगाने का तरीका क्या है, चूँकि आयशा साहिबा इस्तेमाल करेंगी, बहुत से नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं। माजून कलौंजी आप इसे कहे विद गोल्ड, माजून कलौंजी विद गोल्ड। आप इसको nmcpharma.com पर जाइए, जो वहाँ पर स्टाफ मिलेगा उनसे बताइए कि हमें माजून कलौंजी चाहिए विद गोल्ड। चलिए, उम्मीद है आयशा साहब इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और कभी दिक्कत नहीं दोबारा आएगी। और फिलहाल जो मैंने बताया, मौसम में पूरे हिंदुस्तान से वैसे पहले बहुत लोगों के फ़ोन आए थे और बाद में मुझे सैकड़ों लोगों ने बताया हमारी ठीक हो गई, रिपोर्ट कराई। तो आप जो है वही कमल गट्टा कहते हैं उसको, कमल गट्टा खरीद लीजिए कहीं से भी, बहुत सस्ता मिल जाता है, 5-4 रुपये का मिल जाता है। उसमें से बीज निकलेगा, उन बीजों को रख लीजिए फ्रिज में, 4 सुबह 4 शाम, 4 सुबह 4 शाम, चबा के खाइएगा। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि इस मौसम का ये फल है, तो इस मौसम में आसानी से मिल भी जाएगा, बहुत ही आसानी से। डॉक्टर साहब अपने मौसम की तरफ आते हैं। हम मौसम की बात कर रहे हैं, बदलते मौसम में जो अमराज होते हैं, बालों का आपने जिक्र किया और जोड़ों का आपने जिक्र किया, तो इसके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है और कौन सी दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये परेशानी हमें है तो? एहतियात ये ज़रूरी है। देखिए बाज़ार में जितने भी रंगीन और जितने भी तेल आते हैं बाज़ार में नाम से, मुख्तलिफ नामों से, तो वो ज़्यादातर देखिए किसी को भी देख लिया उनका बेस एलोपैथिक ही होगा, उनमें जो प्रिजर्वेटिव एलोपैथिक ही होगा, यानी केमिकल ही। डॉक्टर साहब माजरत के साथ उनसे पहले इस्तेमाल न करते हैं। नोएडा से अस्मा साहिबा हैं। जी बताइए, आपका बताइए अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अस्मा बेगम, बताइए। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं ना मुझे काफी सालों से अर्थराइटिस का दर्द होता है, तकलीफ है। जी और मेरी बेटी को भी है, तो इसमें तिब्बी नबी में कोई आसान नुस्खा है क्या? इंशाल्लाह ताला आपका सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंच गया। जी हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपने जैसे बताया कि आपको ये है, तो एक तो आप इसका टेस्ट करा लें, RA टेस्ट। अगर RA पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको रिम्यूटाइड अर्थराइटिस। अगर नहीं पॉजिटिव है तो कभी कभी ऐसा होता है हमारी नसों में वीकनेस होती है, उन नसों की वीकनेस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे जॉइंट्स पेन है और उससे चक्कर भी आते हैं, कमजोरी भी आ जाती है, और जैसे लेटते हैं ऐसे हाथ करके तो दुखता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप वो करा लें, उसकी रिपोर्ट भेज दें। नहीं तो फिर आप हमारे यहाँ जो भी मैंने बताया नुस्खा, कि आप जो उसमें हम ऐसे लोगों के लिए स्पेशल बनाते हैं, उसमें हम सौंठ डालते हैं, मतलब उसमें बेस सौंठ रहता है, लेकिन उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें गोल्ड भी होता है। तो उसे वो आप खाएंगे इंशाल्लाह 15-20 दिन में आप कहेंगे मुझे बहुत ही फाका हो गया, और लोगों को हम भेजेंगे हमारे पास। बहुत से लोग वो आते हैं जो दूसरे परपोज करते हैं उन्हें या रेफर करते हैं। आसपास वाले जो अगर मरीज हैं इस तरह की जो परेशानियां हैं, वो बिल्कुल वो आ जाए तो बहुत अच्छा है, वो आकर के दिखा दें, हमारे से अपॉइंटमेंट ले लें। क्योंकि जैसा मैं यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में, तो इस तरह से बाहर भी रहता हूँ, या अभी अमेरिका बुलाया जा रहा है तो वहाँ जाना है अभी, है तो इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैं बाहर ना हूँ तो फिर इसके अलावा आप आ सकते हैं। तो राब्ता कैसे कायम करें? राब्ते के लिए नंबर दिए गए, हमारे स्टाफ से मालूम कर लें कि भाई डॉक्टर साहब से कब हम मिलेंगे, तो अपॉइंटमेंट ले लें इंशाल्लाह, फिर आपके लिए वक्त रखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दवाई मंगाने का तरीका आपको मायूसी नहीं होगी, बिल्कुल खाने का तरीका ऑनलाइन। एक बात और भी है, जब हम फिजिकली किसी पेशेंट को देख लेते हैं तो उसकी बहुत सी चीज़ें हम समझ जाते हैं, बहुत सी बीमारी जो वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो हम समझ जाते हैं इसको ये फ्यूचर में बीमारी हो सकती है, उसकी भी दवा दे देते हैं। और नफ्सियात भी जानने, क्योंकि दवाओं का ताल्लुक नफ्सियात से बहुत, ये आपने सही फरमाया। चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मौसम की बात चल रही है डॉक्टर साहब, जो अमराज बालों के हैं उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, बालों के लिए ज़रूरी है, अभी मैं कह रहा था आपसे कि जितने बाजार में शैम्पू और जितने हर्बल नाम से आ रहे हैं उनका बेस ज़्यादा केमिकल होता है, और जो अगर उन्होंने रिफाइंड उसमें डाला भी है तो वो भी उन्होंने कास्टिक सोडे से बना करके रिफाइंड तेल बनाया, तो उसको इस्तेमाल ना करें। आप करिश्मा हेयर ऑयल 786 इस्तेमाल करें, ऐसे हज़ारों लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जब से बना है। देखिए 5 स्टार रेटिंग है, और इवन दूसरे मुल्कों में जाने लगा है अब तो। ये देखिए आप इसको यूजुअल घर में सबको यूज कराएं, ताकि फ्यूचर में भी उनको खराब हो। आज अगर ठीक है तो कल वो खराब हो सकते हैं। सही बात है। तो इससे आप इसे इस्तेमाल करें घर में, इसको प्रैक्टिस में छोड़ दें और कुछ लेना। तो NMC का nmcpharma.com से आप मंगा सकते हैं, अपनाएं। और साथ में शैम्पू भी है क्या कोई? जी हाँ,
अब जो शैम्पू है हमने मौसम के हिसाब से उसको इम्प्रूव किया है ताकि वो कोई दिक्कत किसी किस्म की ना हो, बाल भी साफ हो और बाल गिरे नहीं बल्कि बालों के जो मेलानिन है उसको एक्टिव करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवरी का और हमारे नाजरीन को मशवरा देने के लिए, उनकी सेहत को बेहतर बनाने के इक़दाम करने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।